بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیصل سلیم ہے۔ رواں ماہ فرانس کے اندر نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کچھ ایسے خاکے شائع کیے گئے جس میں ان کی ذات کی تضحیک کرنے کی ایک مذموم سازش رچی گئی، اور اس حوالے سے ملک بھر میں عوام کے اندر غم و غصہ بھی پایا گیا اور اس کے حوالے سے احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے۔ لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غم و غصہ اس مسئلے کا کوئی پائیدار حل ہے؟ کیونکہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اور اس طرح کے واقعات متعدد بار رونما ہو چکے ہیں، اور اس کی اکثریت ان واقعات کی جو ہے وہ یورپی ممالک میں ہی دیکھنے میں آئی ہے۔ اگر ہم نبی پاک کی سیرت کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں ایسی بہت ساری مثالیں ملیں گی جس میں انہوں نے اپنے مخالفین کو اپنے اخلاق کی مدد سے اپنی طرف مائل کیا، جس میں سب سے پہلی مثال اس بوڑھی خاتون کی ہے جو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، اور انہوں نے کبھی بھی ان کو کوئی بھی منفی رد عمل نہیں دیا تھا۔ اور جب وہ خاتون اچانک بیمار ہو گئیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاملے پر بھی تشویش ہوئی تو وہ ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھر گئے، اور نبی پاک کے اس عمل سے وہ خاتون نہ صرف متاثر ہوئی بلکہ انہوں نے ان سے معافی بھی مانگی اور انہوں نے دین اسلام کے راہ کو اپنا لیا۔ اگر ہم بوڑھی عورت کے اس واقعے کو موجودہ حالات کے ساتھ منسلک کریں تو ہمیں ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم نے اپنا رویہ، اپنا اخلاق ہمیشہ دوسروں سے اعلیٰ و برتر رکھنا ہے۔ دوسرے جو دو عملی اقدامات ہم نے اپنانے ہیں اور ان کے اوپر ہمیں سیریسلی آن اے سیریس نوٹ اقدام کرنے کی ضرورت ہے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا کی مدد سے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کی دی ہوئی تعلیمات کی ترویج کرنی ہے، تاکہ غیر مسلم لوگوں کو ہمارے نبی پاک کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کا موقع ملے۔ اور دوسرا، مجموعی طور پر ہماری مسلم امہ کو اور یورپ میں موجود وہ لوگ جو مسلمان ہیں، اور اسپیشلی فرانس کی وہ 9% آبادی جو مسلمان ہے، انہیں یورپی پارلیمنٹ میں اوور آل جو پوری یورپ کی پارلیمنٹس ہیں اور اسپیشلی فرانس کی پارلیمنٹ میں اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ اس حوالے سے مذاکرات کرنے ہیں کہ آزادی رائے کے نام کے اوپر ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یا ان کی پرسنالٹی کا مذاق اڑانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسرا، فرانس میں مقیم مسلمان جو وہاں کی آبادی کا 9% بنتے ہیں، وہ یورپی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ اس حوالے سے مذاکرات کر سکتے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر نبی پاک کی پرسنالٹی کا مذاق اڑانے اور مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کو یہ بات اب ایک سیریس نوٹ پر باور کروانے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ عمل اتنا آسان نہیں ہوگا، یہ ٹائم ٹیکنگ ہوگا، اور قانون سازی کی ایک سطح کو ہموار کرنے میں ایک وقت درکار ہے، لیکن یہ چیز قابل عمل ہے اور اس کے ریزلٹس بھی ہمیں جلد حاصل ہوں گے، اور اس میں اوور آل ہماری پوری مسلم امہ بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ عالمی سطح پر ایسے بہت سارے فورمز ہیں جن کے اوپر اس حوالے سے ڈسکشن کی جا سکتی ہے۔ اپنی بات کا اختتام میں اس پیغام کے ساتھ کروں گا کہ جہاں پر ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہاں پر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم نبی پاک سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی کا ورد کریں، اور ان کی دی ہوئی تعلیمات کو ہم عملی طور پر اپنا کے خود کو ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا انسان ثابت کریں۔